بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں کوئی پردہ غلط لگ گیا ہے، میں نے کن پٹی پر انگلی مارتے ہوئے کہا۔ اس دوران ملک کا نوکر میری گاڑی سے میرا بریف کیس لے آیا تھا۔ اس نے ایک اور کہا لگایا، پھر نیچی آواز میں بولا، جب آپ شہر میں ہوتے ہیں تو کیا کبھی شاہی بازار یا پرائیویٹ پارٹیوں میں مجرا شجرا دیکھنے نہیں جاتے؟ نہیں، بازاروں میں تو میں کبھی نہیں گیا، میں نے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کسی ایسی پرائیویٹ پارٹی میں بھی جانے کا اتفاق نہیں ہوا جہاں مجرے وغیرہ کا انتظام رہا ہو۔ ذرا ماڈرن قسم کی پارٹیز میں جانے کا البتہ اکثر اتفاق ہوا ہے، جہاں کھانے پینے کے بعد ڈانسنگ وغیرہ کا سلسلہ چل پڑتا ہے، شاید کھانا ہضم کرنے کے لیے۔ وہ بھی انگریزی مجرا ہی ہوا نا؟ ملک نے ہلکا سا کہا لگایا۔ نہیں، میرے خیال میں وہ کافی مختلف چیز ہوتی ہے، اس میں کوئی ایک شخصیت تماشا اور باقی سب تماشائی نہیں ہوتے، اور یہ نوٹوں وغیرہ کا سلسلہ بھی نہیں ہوتا، سب خود ہی تماشا ہوتے ہیں اور خود ہی تماشائی، یا یوں کہہ لیں کہ ہر کوئی اپنا تماشا اپنی بغل میں لیے پھرتا ہے۔ ملک ریاض ہنسا، پھر میری طرف جھکتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، ویسے یقین نہیں آتا چودھری صاحب کہ آپ اتنے ہی سادہ اور عیاشیوں سے اتنے ہی بچے ہوئے آدمی ہیں۔ آپ کی جوانی تو امڑتا طوفان معلوم ہوتی ہے، کیا کریں گے اس کو بچا کے رکھ کر؟ اب ایسی بھی بات نہیں ہے، میں نے پہلو بدلتے ہوئے طویل سانس لے کر کہا۔ میں نے کہا نا کہ زندگی کو برتنے کا ہر کسی کا اپنا طریقہ، اپنا سلیقہ ہوتا ہے۔ میں نے بریف کیس کھولا، اس کے ایک حصے میں نوٹوں کی گڈیاں ترتیب سے رکھی تھیں۔ میں نے 10,000 کی ایک گڈی نکال کر ملک ریاض کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لیجئے، یہ آپ میری طرف سے اس رقاصہ پر لٹا دیجئے، جب دوسری آئے گی تو مزید رقم آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ نہیں چودھری صاحب، یہ کام اس طرح نہیں ہوتے۔ وہ نفی میں انگلی ہلاتے ہوئے بولا، آپ کی رقم ہے، آپ ہی آگے آ کر پیش کریں۔ ملک صاحب، میں ابھی تک ان لڑکیوں سے اپنی شکل چھپانے میں کامیاب رہا ہوں، اب آپ کیوں مجھے ایکسپوز کرنے پر تلے ہوئے ہیں؟ ان میں سے کچھ کا تعلق فلمی دنیا سے بھی ہے اور وہ مجھے پہچانتی ہیں۔ فلمی دنیا میں میرا امیج بالکل مختلف قسم کا ہے، سب کو معلوم ہے کہ میں عیش پرست قسم کا روایتی سیٹ نہیں ہوں، ذوق شوق سے اس قسم کی محفلیں نہیں سجاتا اور نہ ان سے محظوظ ہوتا ہوں۔ بشری کمزوریاں میرے ساتھ ضرور ہیں، مجھے زہد و پارسائی کا دعویٰ نہیں ہے، عورت سے مجھے دلچسپی ہے، بلکہ خاصی دلچسپی ہے، لیکن وہ میری خلوت کی زندگی ہے، میں سرے بازار تماشے نہیں لگاتا۔ آپ میری طرف سے یہ گڈی اس کے پیروں میں رکھ دیں۔ فرش پر رکھی ہوئی گڈیاں طوائفیں نہیں اٹھاتی، یہ مجرے کے آداب کے خلاف ہے۔ ملک ریاض مسکراتے ہوئے بولا، آپ یہ کہہ کر رکھ دیجئے کہ یہ فن کے ایک گمنام پرستار کی طرف سے ہے، اس کی نائکہ اٹھا لے گی۔ میں نے کہا، جس طرح وہ نچھاور کیے جانے والے نوٹ سمیٹتی ہے۔ اچھا چلیں، جیسے آپ کی مرضی۔ اس نے کندھے اچکائے، چند لمحے بعد وہ آگے پہنچا۔ نوٹوں کی گڈی اس نے رقاصہ کے پیروں کی طرف اچھال دی اور آواز بلند بولا، یہ فن کے ایک شرمیلے قدردان کی طرف سے ہے جو سامنے نہیں آنا چاہتا، چہرہ نہیں دکھانا چاہتا۔ اس کی آواز پاٹدار تھی، موسیقی اور داد و تحسین کے شور میں بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے بدمست تماشائیوں کی چیخو پکار تو تھم گئی، لیکن موسیقی کی دردناک سی پکار بہرحال جاری رہی تھی۔ رقاصہ کے قدم ایک لمحے کے لیے رکے، اس نے متلاشی نظروں سے چاروں طرف دیکھا، لیکن پیچھے بیٹھے ہوئے لوگوں میں بہت سے ایسے تھے جو نوٹ نہیں لٹا رہے تھے، اور پھر مجھ تک تو روشنی بھی صحیح طور پر نہیں پہنچ رہی تھی۔ وہ نہیں جان سکتی تھی کہ فن کا وہ گمنام قدردان کون ہو سکتا ہے جسے ملک ریاض نے شرمیلا قرار دیا تھا۔ رقاصہ تیز روشنی میں تھی، ایک لمحے کے لیے میں نے محسوس کیا کہ اس کی آنکھوں کی نمی جل ملائی تھی، یا پھر شاید یہ میرا وہم تھا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے ماہرانہ انداز میں رقص کا ٹوٹا ہوا سلسلہ جوڑ لیا۔ نائکہ نے اپنے کارندے کے ذریعے گڈی اٹھوا لی جو اسی کام پر مامور تھا۔ اسی طرح میں نے ملک ریاض ہی کے ہاتھوں ہر رقاصہ کے قدموں میں 10,000 کی گڈی پھینکوائی، صرف اس لیے کہ ملک یہ نہ سمجھے میں کنجوس ہوں اور حسب حیثیت خرچ کرنا نہیں جانتا۔ وہ اس بات کو نہیں سمجھ سکتا تھا کہ میں چیپ نظر آنے سے بچنا چاہتا تھا۔ رات کے 12 بجے تک شامیانوں تلے موجود مہمانوں میں سے بیشتر نشے میں دھت ہو چکے تھے۔ محفل اپنے نقطہ عروج پر تھی، اور یہ ایسا نقطہ عروج تھا جس کے بعد یکدم لوگ تھک کر گر پڑتے ہیں۔
नूरो माछी नशे में बदमस्त होकर और भी खौफनाक दिखाई देने लगा था। इसके चौड़े चकले खुरदरे चेहरे पर बला की वहशत थी और सुर्ख अंगारा आंखों में एक ऐसी दरिंदगी थी जो नशे की तह में मदम पड़ने के बजाय ज्यादा ताकतवर हो गई थी। इस वक्त अफरोज डांस कर रही थी। वो मेहमानों के बेहद इसरार पर तीसरी मर्तबा डांस करने आई थी। वो शक्लो सूरत के एतबार से भी सब लड़कियों से बेहतर थी और इसे रक्स पर भी अबूर था। मेकअप की तहों के बावजूद ये अंदाजा करना मुश्किल नहीं था कि इसकी रंगत वाकई सुर्खो सफेद थी। इसकी आंखें बादामी और बाल सुनहरी थे। इसके जिस्म में शाखे गुल की सी लचक थी। फिल्म वाले इसे बाजार से उचक कर ले गए थे लेकिन अभी बहुत मसरूफ नहीं हुई थी। मैंने सुना था इसे अदाकारी बिल्कुल नहीं आती थी और इसका लहजा बहुत खराब था, वरना शायद वो हीरोइन भी बन सकती थी। इसकी ये खामियां सख्त कोशिश और मेहनत के बावजूद दूर नहीं हो रही थी। डांसर के तौर पर इसके कामयाब होने की उम्मीद थी। इसकी बल्दियत का खाना अगर कभी पुर किया गया होगा तो इसमें यकीनन किसी खूबसूरत आदमी का नाम आया होगा। अफरोज इस वक्त शायद अपना आखिरी रक्स पेश कर रही थी। वो नशे में नहीं थी लेकिन मौसीकी के रिदम, महफिल के जोशो खरोश या फिर किसी अनजाने अंदरूनी जज्बे ने इस पर भी बालहाना सी कैफियत तारी कर दी थी। वो रक्स क्या था? बेखुदी का एक अजीब ही मुजाहरा था। फिर इस बेखुदी ने नूरो माछी को भी अपनी लपेट में ले लिया। वो इस तरह कूद कर आगे पहुंचा जैसे किसी दरिंदे ने दरख्त से खुले मैदान में छलांग लगाई हो। इसने अफरोज के दोनों हाथ थाम लिए और बिल्कुल वेस्टर्न फिल्मों के किसी वैशी किरदार की तरह इसके रक्स में शरीक हो गया। तमाशाइयों ने आसमान सर पर उठा लिया। सीटियां और तालियां बजने लगी, नारे लगने लगे। इन दोनों पर नोट निछावर किए जाने लगे। 4-6 और डाकू भी उठकर इन दोनों के गिर्द दायरा बनाकर नाचने लगे। बाकी लोग तालियां बजाकर इनका साथ देने लगे। इस धुन को बहुत तूल दिया गया। नाचते नाचते दोनों पसीने में शराबूर हो गए। आखिरकार मौसीकी थम गई। इसके साथ ही नूरो माछी ने अफरोज को एक बाजू से फर्श से उठाया और किसी हल्की फुल्की चीज की तरह कंधे पर लाद लिया और बड़े इत्मीनान से हाल की तरफ चल दिया। फिर हाल के खुले दरवाजे से मैंने इसे सीढ़ियां चढ़ते देखा। वो ऊपर की मंजिल की तरफ जा रहा था। एक लम्हे के लिए महफिल पर खामोशी छा गई थी। फिर यकदम ये सुकूत टूटा और सब कह लगाने लगे, तालियां बजाने लगे। लेकिन ये कहके और तालियां चंद लम्हे बाद एक बार फिर थम गए क्योंकि ऊपर की मंजिल के किसी कमरे से अफरोज की कर्बनाक चीखों की आवाज सुनाई देने लगी थी। वो ज़िबा होते हुए बकरे की तरह चीख रही थी। अफरोज की नायका, जो शायद इसकी माँ भी थी, साकत बैठी हाल की तरफ देख रही थी जिससे सीढ़ियां ऊपर जा रही थीं। इसकी आंखें फैली फैली सी थीं और रंगत जर्द पड़ चुकी थी। चंद लम्हे तक वो बड़े ठुस्से और नाजो अदा से पान चबा रही थी लेकिन अब इसके जबड़े साकत हो चुके थे। अफरोज की कर्बनाक चीखों का सिलसिला जारी था लेकिन सब ने इस तरफ से कान बंद कर लिए थे। हाजरीन के नजदीक गोया ये कोई खास बात नहीं थी। एक और रकासा से फरमाइश की जा रही थी कि वो आगे आए और रक्स शुरू करे, मगर वो साजिंदों के दरमियान अपनी जगह साकत खड़ी थी। फिर इसने मजबूर सी नजरों से चारों तरफ देखा मगर कोई इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहा था। इसके अपने साथ आने वाले भी इस वक्त इसकी तरफ देखने की बजाय बार बार हाल की तरफ देख रहे थे। वो रक्स के लिए आगे नहीं बढ़ी। सबसे पीछे गांव तकिए के सहारे अपनी जगह साकत बैठा और अपनी रगों में लहू की तेज होती हुई गर्दिश को मामूल पर रखने की कोशिश कर रहा था। अपने आप को समझा रहा था कि इस मौका पर मेरा यहाँ ख्वाह मुख्वाह हीरो बनना जरूरी नहीं था। इससे मेरा कोई ऐसा ताल्लुक नहीं था जैसा फिल्मों में हीरो का हीरोइन से होता है और ना ही मैं जिंदगी में इससे ऐसा कोई जज्बाती ताल्लुक इस्तवार करने का आरज़ूमंद था। बेशक वो नौजवान थी लेकिन बहरहाल एक मंजी हुई तवाइफ थी। इस किस्म की महफिलें बदमस्त शराबी हत्ता के दरिंदा सिफ्त डाकू भी शायद इसके लिए कोई नई चीज नहीं थे। जब वो नोट समेटने की इस किस्म की महमों पर निकलती होंगी तो यकीनन इनमें ख्वाबिदा खतरात और इम्कानात पर भी इनकी नजर रहती होगी। नहीं इफ़ी मियाँ, ये तुम्हारा मसला नहीं है। मैंने अपने आप को हिप्नोटाइज करने की कोशिश जारी रखी। अभी सब्र सुकून से बैठो, हालात किस रुख पर जाते हैं। ऊपर से अफरोज की कर्बनाक चीखों का सिलसिला जारी था जो रकासा रक्स के लिए तैयार हुई थी मगर अफरोज की चीखें सुनकर रुक गई थी।
ملک ریاض اس کی طرف دیکھ کر داڑا، تو کیوں بت بنی ہوئی ہے، تو اپنا کام چالو رکھ۔ آخر کار ایک آواز بلند ہو ہی گئی۔ یہ میرا مشاہدہ تھا کہ ہر جگہ ظلم کے خلاف کوئی نہ کوئی آواز بلند ضرور ہوتی تھی، خواہ وہ کتنی ہی کمزور ہوتی تھی، خواہ وہ زیادہ کانوں تک پہنچنے سے پہلے ہی دبا دی جاتی تھی، خواہ آواز بلند کرنے والے کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا تھا، لیکن آواز ابھرتی ضرور تھی۔ انسانیت کی تاریخ یہی تھی۔ وہ ایک دبلا پتلا غیر معروف سا کامیڈین تھا، سانولی رنگت، بکھرے ہوئے سے بال، زرد آنکھیں، رخساروں کی ہڈیاں، ابری ہوئی شکن آلود سے کپڑے، اعصاب زدہ بھی معلوم ہوتا تھا۔ افروز کی چیخیں سن کر چند لمحے ضبط کر کے بیٹھنے کی وجہ سے شاید اس کے جسم پر خفیف سا لرزہ طاری تھا۔ دولت رسائی اور اختیارات کے نشے میں چور بڑے بڑے قاد داور لوگوں کی اس بڑی محفل میں اس وقت شاید ظاہری اعتبار سے سب سے حقیر اور کم تر وہی نظر آ رہا تھا، مگر میرے خیال میں وہ سب سے بہتر تھا۔ اس نے زیادتی کے خلاف آواز بلند کرنے میں پہل کی تھی۔ وہ اٹھ کر سامنے آیا اور یکدم گویا پھٹ پڑا۔ ملک صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم یہاں اس لیے تو نہیں آئے تھے۔ وہ ایک منحنی سا آدمی تھا، لیکن اس کی آواز میں گرج تھی، گو کہ اس وقت ہیجان زدگی اور فرتے جذبات سے آواز پھٹ سی گئی تھی، مگر پھر بھی سارے شور پر حاوی تھی۔ محفل میں ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا، پھر یکدم ملک ریاض داڑا، تو اور کیا تم یہاں ثواب کمانے کے لیے آئے تھے؟ ثواب عذاب کی باتیں رہنے دے ملک صاحب۔ غصے سے کامیڈین کا سانولا چہرہ ارغوانی سا ہو گیا، شدت جذبات سے آواز کچھ اور کانپ گئی۔ ٹھیک ہے، افروز طوائف ہے، مرد اس کے لیے کوئی نئی مخلوق نہیں ہے۔ نورو کو اس ساتھ لے جانا تھا تو پیار محبت سے لے جاتا۔ افروز کو اس طرح دردناک انداز میں چیخیں مارنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آخر وہ خبیث کر کیا رہا ہے؟ کہیں وہ اسے جان سے نہ مار دے۔ آپ اسے کچھ تو سمجھائیں نا۔ نورو ماچی کے لیے خبیث کا لفظ سن کر اس کے ساتھی ڈاکوؤں میں سے دو یکدم جھٹکے سے اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن کامیڈین اس وقت گویا اپنے گرد و پیش سے بے خبر تھا۔ اس کی نظر صرف ملک ریاض پر تھی اور دھیان غالباً افروز کی کربناک چیخوں کی طرف تھا۔ نورو ماچی کو بھلا کون سمجھا سکتا ہے؟ ملک ریاض خاصی خباثت سے مسکرایا۔ یہ اس کا سٹائل ہے۔ کھوتے کا پتر گھاس کم چرتا ہے، دولتیاں زیادہ چلاتا ہے۔ بے فکر رہو، افروز مرے گی نہیں۔ تمہیں تو زیادہ پتا ہوگا اپنی برادری کا، اتنی آسانی سے مرنے والی مخلوق نہیں ہے یہ۔ تھوڑی بہت زخمی شخمی ہو جائے گی تو مرہم پٹی دوا دارو کر دیں گے، سب انتظام ہے ہمارے پاس۔ گھاٹے میں نہیں رہے گی وہ، ایک آدھ ہڈی تڑوا لے گی، 4-6 زخم کھا لے گی تو نورو ماچی اس کی جولی سونے چاندی سے بھر دے گا۔ بہت مال ہے اس کے پاس۔ ویسے بھی افروز نے یہاں سے کیا کم مال سمیٹا ہے؟ کامیڈین کی مٹھیاں بینچ گئیں، شدت جذبات سے اس کی آواز رند گئی۔ اس کا غصہ ایک مجبور آدمی کا غصہ تھا، لیکن وہ اسے بس گھولتے سانپ کی طرح سینے میں دبا کر نہیں بیٹھا تھا۔ گھٹی گھٹی سی آواز میں بولا، ملک صاحب میں کہتا ہوں اس حرام زادے کو روکو۔ اوے چمٹے، تو بہت ہی بڑھتا جا رہا ہے، ملک بولا، اور اسی لمحے دونوں ڈاکوؤں نے بیک وقت اپنی اپنی رائفل کا بٹ کامیڈین کو رسید کیا۔ ایک بٹ اس کے کاندھے پر لگا اور دوسرا چہرے پر۔ وہ بہت دور جا گرا اور وہیں ساکت ہو گیا۔ دونوں ڈاکو ایک بار پھر اس پر جھپٹنے لگے تھے، مگر ملک نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ بس کرو یار، اس بیچارے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس میں رکھا کیا ہے؟ ہڈیوں کی مالا تو ہے۔ ڈاکو سعادت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے رک گئے اور واپس اپنی جگہ پر جا بیٹھے۔ افروز کی نائکا نے آگے بڑھ کر کامیڈین کو سیدھا کیا اور اپنے دوپٹے سے اس کا چہرہ پونچھنے لگی۔ خون سے اس کا آنچل لتھڑ گیا، لیکن غنیمت تھا کہ کامیڈین کے چہرے سے خون کا بہاؤ جاری نہیں رہا۔ میں بدستور ساکت بیٹھا رہا، میری رگوں میں لہو سرگوشیاں کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے ایفی، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر ہر کوئی یہی سوچ کر بیٹھا رہے کہ جب تک ظلم کی آگ میرے بدن تک نہیں پہنچے گی تب تک وہ میرا مسئلہ نہیں ہے، تو ظلم گلی گلی پھیل جاتا ہے۔ اس سوسائٹی میں سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود میں ساکت بیٹھا رہا، میں کسی فیصلے پر نہ پہنچ سکا۔ صورتحال عجیب سی تھی۔ اسی دوران افروز کی چیخیں بھی معدوم ہو گئیں۔ شاید وہ بے ہوش ہو گئی تھی یا اس میں مزید چیخنے کی سکت نہیں رہی تھی۔ کوئی بعید نہیں تھا کہ ہلکی آواز میں وہ اب بھی چیخ رہی ہو یا کرا رہی ہو، لیکن فاصلے کی وجہ سے اب اس کی آواز ہم تک نہ پہنچ رہی ہو۔ افروز
افروز کی نائکا نے کامیڈین کا سر اپنی گود میں رکھ لیا تھا اور ایک نوکر سے ٹھنڈا پانی لے کر اپنا آنچل بھگو کر اس کا چہرہ صاف کر رہی تھی۔ نائکا کا چہرہ سپاٹ تھا، صورتحال گو کہ واضح تھی، پھر بھی اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ اس وقت کیا سوچ رہی تھی۔ ملک ریاض ایک بار پھر اس دوسری رقاصہ پر برس پڑا جس کا نام مجھے معلوم نہیں تھا اور جو ابھی تک بت بنی کھڑی تھی۔ اری تجھ پر کیا فالج گر گیا ہے؟ کیوں مہمانوں کا بنا بنایا موڈ خراب کرتی ہے؟ چل تو کسی ستھرے سے گانے پر ستھرا سا ڈانس شروع کر۔ اس بار وہ بہت برہم نظر آیا تھا، بلکہ اپنی جگہ سے اٹھتے اٹھتے رہ گیا تھا۔ ساز ایک بار پھر کرا اٹھے اور رقاصہ کے پاؤں بھی بادل نخواستہ حرکت میں آ گئے۔ چند لمحے بعد ہی رقص و موسیقی کا سلسلہ دوبارہ عروج پر پہنچ گیا، مگر اب گویا ہر چیز روح سے خالی تھی۔ رقاصوں کی آواز اور پاؤں کی حرکت میں ویسے بھی ان کے جذبات ذرا کم ہی شامل ہوتے ہیں۔ وہ ایک طویل مشق کے تحت مشینی سے انداز میں سب کچھ کرتی ہیں، لیکن اس وقت تو رقاصہ بالکل ہی کٹ پتلی بن گئی تھی۔ چہرہ حرکات کا ساتھ نہ دے تو انسان کچھ عجیب مضحکہ خیز سا لگتا ہے، خواہ وہ رقاصہ ہی کیوں نہ ہو اور رقص ہی کیوں نہ کر رہی ہو۔ لیکن مہمانوں کے حواس پر خمار کا قبضہ تھا۔ ان کی تو ضرورت کے لیے توجہ ضرور بٹی تھی، لیکن جلد ہی وہ دوبارہ رقص میں اور رقاصہ کے جسم کی لچک، اعضاء کا مد و جزر۔ ملک ریاض اور اس کے گروہ کے ڈاکو تو سب سے زیادہ انجوائے کر رہے تھے، جھوم رہے تھے، ان کی باتیں پھیلی جا رہی تھیں۔ وہ رقص ختم ہونے سے پہلے ہی ہال کی سیڑھیوں سے اترتی بلکہ تقریباً لڑکتی دکھائی دی۔ وہ جنگلے کا سہارا لیے گیلری سے نیچے چلی آ رہی تھی۔ اس کا لباس جو کچھ دیر پہلے اس کے حسن کی شان بڑھا رہا تھا، اب چیتڑوں کی صورت میں اس کے جسم پر جھول رہا تھا۔ اس کا چہرہ لہو لہان تھا، جسم کا جو حصہ بھی نظر آ رہا تھا اس پر خراشیں اور نیل ہی تھے۔ اس کی نائکا اور دو ایک سازندے اٹھ کر اس کی طرف دوڑے، انہوں نے سیڑھیوں پر اسے سنبھالا، وہ ان کے ہاتھوں میں جھول گئی۔ ملک نے اپنی جگہ سے بیٹھے بیٹھے بے آواز بلند حکم دیا، اوئے جاؤ، اوئے اس شہدی کی مرہم پٹی دواؤں کا بندوبست کرو۔ نوکر نے جا کر حال میں افروز کو خود سنبھال لیا۔ نائکا اپنے سازندوں کو پیچھے ہٹا دیا، وہ اسے اندر حویلی میں کہیں لے گئے۔ نائکا بھی ان کے ساتھ چلی گئی۔ سازندے لوٹ آئے تھے۔ رقص اسی طرح جاری رہا، گو کہ اس دوران رقاصہ اور سازندے سبھی کن آنکھوں سے بار بار حال کی طرف دیکھتے رہے۔ چند منٹ بعد نورو ماچھی بھی اوپر سے واپس آ گیا۔ وہ اس طرح خوش اور مطمئن نظر آ رہا تھا جیسے کسی درندے کو اس کی پسند کا شکار مل گیا ہو اور وہ بادشوں پر زبان پھیرتا اس کا لہو پیتا واپس چلا آ رہا ہو۔ اس کی جگہ خالی پڑی تھی۔ اس کی فرشی نشست بھی گویا کسی بادشاہ کے خالی تخت کی طرح تھی۔ کسی نے بھی اس کی جگہ پر آ کر اس جگہ بیٹھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس جگہ کی طرف بڑھتے وقت وہ ملک ریاض کے پاس سے گزرا تو ملک ریاض نے پیار بھرے انداز میں اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، اوئے جانگلوس کے بچے، تجھے یہ کیا گندی عادت ہے؟ ہر اس تصویر کو بگاڑ دیتا ہے۔ اوئے بے وقوفا، سونی سونی عورتوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتے۔ جوانی ہم پر بھی آئی تھی اور ابھی کہیں گئی نہیں ہے، لیکن یہ کتے بلیوں کی طرح چیر پھاڑ ہم نے نہیں کی۔ وہ شاہانہ انداز میں اپنی جگہ جا بیٹھا۔ ملک کا اسے ڈانٹنے کا انداز کچھ ایسا ہی تھا جیسے کوئی باپ اپنے ناسمجھ بچے کو تنبیہ کر رہا ہو کہ اسے صاف کاغذوں پر پینسل سے آڑی ترچھی لکیریں نہیں کھینچنی چاہیے۔ نورو گاؤ تکیے سے ٹیک لگا کر گھٹنے پر ہاتھ رکھتے ہوئے برائی آواز میں بولا، ملک صاحب آپ کو پتا ہے جوانی اپنی جگہ ہے، مگر یہ معاملہ دوسرا ہے۔ محفل میں سجی ہوئی سوہنی صورت برداشت نہیں ہوتی مجھ سے، زیادہ سوہنی ہر شکل دیکھ کر اور سب کے سامنے دیکھ کر آگ لگ جاتی ہے میرے سینے میں۔ دل چاہتا ہے اسے مٹا دوں، اجاڑ دوں، گم کر دوں دنیا سے۔ پھر مونچھوں پر تاؤ دیتے ہوئے وہ گرایا، حسینہ بھی بہت سوہنی تھی نا، مجھ سے بے وفائی کر گئی تھی، بھاگ گئی تھی، غائب ہو گئی تھی اپنے کسی اور یار کے ساتھ۔ نام بھی حسینہ تھا اور تھی بھی حسینہ۔ بڑا مان تھا اسے اپنی خوبصورتی پر۔ یک بیک اس کے چہرے پر زلزلے کے سے کچھ ایسے آثار نمودار ہوئے کہ اس کے آس پاس بیٹھے ہوئے معززین سہم سے گئے۔ دانت پیس کر وہ بولا، گم ہو گئی اس دنیا میں وہ خبیث کی بچی، لیکن میں مرتے دم تک اس کو ڈھونڈتا رہوں گا ملک صاحب۔ جس دن بھی مل گئی اس دن اس کی شکل ایسی بنا دوں گا کہ کتے بلیاں بھی اس کو دیکھ کر ڈریں
ٹھہریں گے اور جب تک وہ نہیں ملتی مجھے ہر سوہنی شکل میں اس کی شکل نظر آتی رہے گی۔ اس خباثت کی تہ میں بھی ایک کہانی نکل آئی تھی۔ میں نے کچھ دور رکھے ہوئے اگال دان میں تھوک دیا۔ نورو ماچی بازو لہرا کر خود سر انداز میں دوسری رقاصاؤں اور نامعلوم لڑکیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہ ساری بھی اچھی ہیں، اچھی شکلیں ہیں، ان کی بھی انہوں نے بھی بڑے لوگوں کو دھوکے دیے ہوں گے۔ لڑکیاں سہم سی گئیں، مگر نورو ماچی گویا ان کی جان بخشی کرتے ہوئے بولا، مگر وہ افروز ان سب سے اچھی تھی، اس نے سب سے زیادہ لوگوں کو چکر دیے ہوں گے، اس لیے میں نے اسے اٹھایا تھا۔ اب ٹھیک بھی ہو گئی تو شکل اتنی سوہنی نہیں رہے گی۔ جب بھی شیشہ دیکھے گی نورو ماچی کو یاد کرے گی۔ سنا آپ نے ملک صاحب؟ ایک اور خوبصورت چھوکری نورو ماچی کو یاد کرے گی۔ اس نے دیوانگی امیز سے انداز میں کہہ لگایا جس کی گونج سے فضا تک مرتعش رہی۔